کیا غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے پیدل حج کر سکتا ہے؟ آج کل جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں، ایک شخص ابھی نکلے دوسرے نمبر پر پیدل نکلے ہوں اور ان سے پوچھنے پر انہوں نے یہی بتایا کہ میں غریب ہوں۔ تو دیکھیے، جو ایک دو لوگ اس وقت پیدل حج کے لیے نکلے ہیں ان کے متعلق میں بتا دوں کہ اگر کوئی شخص آج کے اس دور میں یہ کہے کہ بھائی میں غریب ہوں اس لیے میں پیدل حج کروں گا، میرے پاس تو اتنے اسباب نہیں ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور علماء کرام سے جو وضاحت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ استطاعت کے اندر سواری کا بھی خرچ موجود ہے، کہ اگر کسی شخص کے پاس سواری کا بھی انتظام ہو تو وہ جو ہے اس پر حج فرض ہے۔ لہذا اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ سواری کے جو ہے انتظام میں نہ لگ سکتا ہو، سواری کا انتظام نہ کر سکتا ہو، اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو لہذا اگر کسی شخص کے پاس سواری کا انتظام نہ ہو یا سواری کے لیے پیسے وغیرہ مہیا نہ ہو تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے بغیر بھی پیدل جو ہے حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور حج کرنے کے لیے وہ نکل جائے، اس صورت کے اندر بھی یہ بات یاد رکھیے کہ جب اس پر حج فرض نہیں ہے تو یہ نفلی حج ہوگا، اور نفلی حج کے لیے اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں ڈالنا یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی مشقتوں سے بچنے کی تو ترغیب دی ہے۔ وہ جو دو حدیثیں ملتی ہے، ایک صاحب جنہوں نے نظر مان لی تھی، گھسٹ کر چل رہے تھے، ان کو بھی منع فرمایا، اور ایک عورت جو پیدل حج کرنے کی جو ہے اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس کو بھی منع فرمایا۔ شفقت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شفقت آج علماء ہم ان لوگوں پر دکھائیں نا، ہم لوگوں پر دکھائیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر ایک عورت کو منع کر سکتے ہیں، یہ لوگ سرحدوں پار جا رہے ہیں۔ دوسرا، سرحدوں کے پار سے بیٹھ کر کے پیدل جب کوئی شخص نکلے گا، غریب ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو سرحدیں کھلوانی پڑیں گی پیدل جانے کی وجہ سے۔ پاکستان آتا ہے، پھر وہ اور بھی ملوک آتے ہیں، ان پر کتنا خرچ آئے گا؟ اور پھر جب کوئی شخص پیدل اکیلا نکلے گا، ہو سکتا ہے راستے میں بیمار پڑ جائے، اللہ نہ کرے کوئی ساتھ نہ ہو، تو اس صورت کے اندر اگر وہ رستہ بھٹک گیا تو اس صورت کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی وحشی جانور، ہو سکتا ہے نا جنگل کا بھی سفر ہو، رستے میں جنگل بھی پڑتے ہو، غیر آباد جگہ بھی پڑتے ہو، کوئی ایسا جانور ہو گیا سامنے آ گیا جس سے جان کے لالے پڑ گئے، پھر اس صورت کے اندر جن جگہوں سے بندہ گزرے گا، ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کی زبان تو اس کو نہیں آتی، وہاں کے لوگوں سے کنورسیشن کیسے کرے گا، بات چیت کیسے کرے گا، اور اس قسم کی اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ اور یقین مانیے کہ نارمل جو آدمی پلین وغیرہ سے حج کرے گا نا، وہ اس کا خرچہ پھر بھی کم ہے، اس کا خرچہ تو بہت زیادہ ہے، اس سے میرے خیال سے 2-3 گنا زیادہ خرچہ آ جائے گا اس کے اندر۔ تو لہٰذا پیدل حج کرنا یہ ایک جائز عمل ہے، لیکن اس جائز عمل کو اب آہستہ آہستہ لوگ اس کے درجے سے بڑھانے لگے ہیں، اور اسی کا خدشہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی ایک عمل کو اس کے عمل سے زیادہ بڑھا کر کے اس پر زیادہ ثواب سمجھنا اور اس کو تقویٰ سمجھنا، یہ پھر خطرناک لیول تک چلی جاتی ہے بات۔ امید کرتا ہوں کہ علماء اس چیز کو نوٹس میں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔